بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ تہجد تک خود آتے ہیں؟ آپ تہجد تک خود نہیں آتے، آپ کے لیے اللہ کا بلاوا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خود چنتے ہیں اپنے ان بندوں میں سے جو اس کے لیے سب سے زیادہ خاص ہیں، کہ آپ انہیں اور اپنے غموں سے بھری ہوئی داستان انہیں سنائیں۔ یہ وہ پہر ہے جہاں صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے، ورنہ سوچیں جہاں پوری دنیا سو رہی ہو اور ایک بندہ اٹھے اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے، اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے، اسے یہ بتانے کے لیے کہ اس کا بندہ تھک چکا ہے، کمزور ہے، بہت کمزور ہے، حالات کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتا، بتانے کے لیے کہ دنیا بہت بڑی ظالم ہے۔ تو آپ خود بتائیے کہ وہ اپنے رب کو بتانے کے لیے خود اٹھتا ہے یا اس کو اٹھایا جاتا ہے؟ اپنے رب کو بتانے کے لیے کہ اس کا بندہ اس کے کن کا منتظر ہے۔ جو تہجد کے سجدوں میں روتے ہیں انہیں کبھی کسی اور کے سامنے رونا نہیں پڑتا۔ جس کو اللہ تہجد جیسی لاڈلی نماز کے لیے بلائے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ جو ہاتھ دعا کے لیے تہجد میں اٹھا کرتے ہیں، تہجد کی آہیں، وہ سسکیاں، وہ آنسوں، وہ پکار جب عرش پہ جاتی ہے تو قبولیت کی خبر ساتھ لے کر لوٹتی ہے۔ یہ اللہ کو منا ہی لیتی ہیں، یہ سب کچھ سنوار ہی دیتی ہیں، یہ پکاریں آپ کو منزل تک پہنچا ہی دیتی ہیں۔ وہ پہر کہ جہاں لوگ اپنے اکیلے بستر پر پڑے رو رہے ہوتے ہیں، جنہیں اپنے حالات کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہوتی، یا وہ جو حرام رشتوں میں پڑے بہک رہے ہوتے ہیں۔ وہ پہر کہ جہاں لوگ سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ملے جسے ہم اپنے غم سنائیں، کوئی ملے جو دل کا حال جان سکے۔ اس وقت آپ کا رب آپ کو اٹھاتا کہ میرا بندہ مجھ سے بات کرے، مجھے سنائے اپنا حال دل، مجھ سے مانگے جو مانگنا ہے کہ میں اسے عطا کروں گا، کہ جو اس کی خواہش ہے وہ میں اس کی جھولی میں ڈال دوں گا۔ میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا، میں اس کی دعاؤں پر کن فرما دوں گا۔ ایک بار مانگ کر تو دیکھے۔ جب بندہ روتا ہوا اپنے حال دل سناتا ہے اپنے رب کو، جب اپنے دل کو اپنے رب کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے، اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے زخم کو اس کے سامنے اس کے در پر لا کر رکھ دیتا ہے، اپنی فریادیں سناتا ہے، اپنی خواہشات کا اظہار کرتا ہے، اللہ سے اس کی رضا طلب کرتا ہے، ارے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے رب کو اس پر پیار نہ آئے، اس کے رب کو اس کی ادا پسند نہ آئے؟ ارے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کا رب اسے روتا چھوڑ دے، اس کی دعاؤں کو قبول نہ کرے، اس کی آہوں کو، سسکیوں کو نظر انداز کر دے، اس کی دعاؤں پر کن نہ فرمائے؟ پھر کون کہتا ہے جو مانگا وہ نہیں ملا مجھے؟ تم تہجد کے سجدے تک آئے ہی نہیں تو اس کا مطلب تمہیں وہ چیز چاہیے ہی نہیں۔ کون کہتا ہے پھر کہ میں نے تہجد پڑھی اور وہ چیز عطا نہیں ہوئی؟ تم نے یہ تو دیکھا کہ جو تمہیں چاہیے تھا نہیں ملا، مگر کیا تمہیں اللہ کی رضا نہیں مل گئی؟ کیا تمہیں وہ نہ ملا وہ تمہارے رب نے تمہارے لیے چاہا؟ اور جو چیز تمہارے لیے تمہارا رب چاہے تو پھر سوچو کہ کتنے خاص ہو تم۔ کیا تمہیں اپنے رب سے بات کرنے کا موقع نہ ملا؟ کیا تم نے اپنے رب کا کام نہ دیکھا؟ کیا تم نے اپنے رب کا تم سے پیار کرنا نہ دیکھا؟ پھر بتاؤ تم کس چیز کے لیے روتے ہو؟ جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھی، اور جو چیز تمہیں مل گئی وہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ تہجد سے تو اللہ مل جاتا ہے، یہ دنیاوی چیزوں کی کیا اہمیت ہے؟ تہجد سے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، ان لوگوں کی کیا اہمیت ہے؟ تہجد سے تو خوشیاں تمہارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں، ان غموں کی کیا اہمیت ہے؟ اور سنو، تہجد سے تو ناممکن سے ناممکن چیز بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تمہاری ممکن خواہشات کی کیا اہمیت ہے تہجد کے آگے؟ تو تہجد پڑھو تو ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ خوش نصیب ہیں آپ اگر آپ کو تہجد کا بلاوا آتا ہے۔ دنیا کی محبتوں کا کیا کرنا کہ جب اللہ آپ کو اپنی محبت کے لیے بلائے، جب آپ کے دکھوں پر مرہم رکھ دے،
جب آپ کے غم کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل دے، جب وہ رب تمہاری کن کی خواہش کو حقیقت میں تبدیل کر کے فیکن بنا دے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے دنیا کی محبت کی؟ تہجد کی دعاؤں میں اگر دل لگانا شروع ہو جائے تو جان لیں اللہ آپ کا مقدر بدلنے کے لیے راضی ہے۔ تہجد میں آپ کے اور اللہ کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اس وقت کی گئی گفتگو اور آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، یہاں تک کہ جو دل میں بھی کہتے ہیں ہم، وہ صرف اللہ سنتا ہے۔ تب دل کرتا ہے سر کبھی سجدے سے نہ اٹھے، عرش والے سے بس باتیں کرتے رہیں اور کرتے رہیں، اور یقین کریں اللہ بہت پیار سے سنتے ہیں ہماری ہر بات کو، اور جو جواب بھی دیتے ہیں معجزوں کی صورت میں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تہجد تو عشق کی نماز ہے، ایک بار بھی عشق قضا ہو جائے تو سکون نہیں ملتا۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے انہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی تو سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، اسی طرح ویسے ہی اپنے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، سب لوگوں سے خاص۔ تہجد پڑھنے والے اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں ہیں۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمانوں پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی آتا ہے۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ کن کہہ دیتا ہے، وہ قبول کر لیتا ہے، وہ ہماری ساری دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے، اور جو اس بندے کو چاہیے ہوتا ہے وہ اسے دے دیتا ہے۔ تہجد تو محبت کا آخری مرحلہ ہے، جب انسان خود کو گوا کر اللہ پاک کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی طلب نہیں رہتی ہے، بلکہ محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے، مگر تڑپ تو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ اللہ کا وہ فیصلہ جس کا تمہیں مدتوں سے انتظار ہو، جب وہ اس کے عرشوں سے تمہارے لیے آ اترے تو پھر اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، پھر چاہے وہ تمہاری مرضی کے عین مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ضرور ہوتا ہے۔ تو تہجد پڑھا کریں، تہجد میں سکون ہے، تہجد ہر غم کا مرہم ہے، تہجد کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، تہجد کی دعاؤں پر اللہ پاک کن فرما دیتے ہیں۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں، اور میری چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔